اور تمام اہل وطن کو، وہ دنیا کے جس خطے میں بستے ہیں ان سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ اور خاص طور پر اس یوم آزادی کے موقع پہ یہ یوم آزادی خاص طور پر منایا گیا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے دن کے طور پہ بھی، کیونکہ جو مودی نے ایک ہٹلر کے طور پہ جو بھارت میں ابھر کر آئے ہیں، ہٹلر کا ایک دوسرا ماڈل آئے ہیں، RSS جو ان کی تنظیم ہے، BJP تنظیم ہے، وہ ایک نازسٹ پارٹی کے طور پہ ابھری ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ظلم و ستم کیا مقبوضہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا، اسی نسبت سے یہ یوم آزادی ہم نے منایا ہے یکجہتی کشمیر کے ساتھ، اور ان کی آزادی کے لیے بھی آج دعائیں بھی کی گئیں اور کوششیں بھی کی گئیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور دوسری جانب عید کا دن تھا، وہ ہمارا پروگرام نہیں تھا اس دن، لیکن عید کے دن مسلمان دنیا بھر میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں جانور قربان کر رہے تھے، لیکن اس دن سنت ابراہیمی پر حقیقی طور پہ عمل کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ اپنے پیاروں کو بھیج رہی تھیں باہر قربان ہونے کے لیے۔ بھارتی درندے جنہوں نے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور نسل کشی کر رہے ہیں، ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ایک ان کی طرف سے جو ظلم و ستم ہے، بربریت نافذ کی ہوئی ہے، اس کو نہ مانتے ہوئے وہ باہر گلیوں میں نکلے اور قربان ہوئے۔ تو ہم مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے ان کشمیریوں کے بھی ساتھ ہیں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ان کو بھی بہت جلد یوم آزادی نصیب ہو۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ نریندر مودی نے جو یہ سمجھا تھا کہ 370 اور A35 جو ہے اس کو نکال دیں گے کشمیر کو اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنائیں گے، اس سے ہندوستان کو کوئی سیاسی اور جغرافیائی اس کی مدد ہوگی، اس کے الٹا پڑ گیا ہے۔ پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر جو لہر ہے آزادی کے لیے، جو تڑپ ہے کشمیریوں کی، وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، اور جس طرح عوامی جمہوریہ چین نے پاکستان سے بھی بڑھ کر ہندوستان کی اس اقدام کو اپنی سلامتی پر حملہ قرار دیا ہے، اور کشمیر کے اوپر پاکستان جو بھی انیشیٹو لے رہا ہے اس کے انہوں نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور ہندوستانی وزیر خارجہ جب وہاں گئے، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا ہیز بیکم ڈیفینسو۔ اس کے بعد ان کو جو ہے معاف کرنا ڈپلومیٹکلی جس طرح ان کی خاطر کر کے بھیجا گیا ہے، تو اس سے انڈیا اس وقت کافی حد تک بیک فٹ پر جا چکا ہے۔ ہندوستان جو ہے اس صورتحال سے فرار کے رستے ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا چوہدری صاحب، یہ وطن جو ہم نے حاصل کیا پاکستان، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا، یعنی ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ لڑائی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں عملاً اور نظریاتی طور پہ علامہ اقبال شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفے کے تحت لڑی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے چومکھی لڑائی لڑی، ایک طرف انگریز تھے اور دوسری طرف ہندو، اور اس وقت بھی 47 اور آج تک یہ بحث چلتی رہی کہ دو قومی نظریہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشی مسئلہ تھا مسلمانوں کا، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، زمین کا ٹکڑا لینا تھا، یہ ایک محض زمین کا ٹکڑا ہے، اور یہ انگریزوں کی مرضی اور منشا اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دو قومی ان کا ایک ہی عملی طور پہ حل ہے، اور وہ ہے ہندوستان اور پاکستان، کیونکہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ نسلیں ہیں، دو الگ الگ قومیں ہیں، دو الگ الگ مذہب ہیں۔ یہ دو قومی نظریے کو ہمارا جو لبرل مافیا ہے، لبرل مافیا بھی، اور ہمارا ایک مذہب کا بھی ایک طبقہ جو اس کو کافر اعظم کہتا رہا، وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے، تھا اور رہے گا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسی فلسفے کے تحت پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟
نہیں، وزیر اعظم نے آج جو تقریر کی ہے وہاں مظفر آباد میں، وہ تمام پاکستانیوں، کشمیریوں اور مسلمانوں کی اور ان آزاد دنیا کی نمائندگی کرتی ہے، اور انہوں نے سب کو بتا دیا ہے کہ اب آپ کا بھی امتحان ہے۔ اگر مودی کو یہاں نکیل نہ ڈالی گئی تو وہ ساری دنیا کا امن تباہ کرے گا، پاکستان جنگ نہیں شروع کرے گا، لیکن اگر جنگ ٹھونسی گئی، تھوپی گئی، تو پاکستان پھر وہ کر کے دکھائے گا جس کی پاکستان کی قوم کو توقع ہے۔ اور انہوں نے کہا 125 ارب یعنی 1 ارب 25 کروڑ مسلمان جو ہے وہ اس وقت اقوام متحدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت زبردست، بڑی زبردست پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور پوری قوم اور پوری فوج جو ہے ایک نقطے پر کٹھی ہے، یونائٹڈ فرنٹ بن چکا ہے پاکستانیوں کا کہ ہم نے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے۔ اور آپ نوٹ کریں کہ اتنے دن سے شویب صاحب، یہ جو بات کی ہے نا عمران خان نے کہ آر ایس ایس کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اور دلت بھی محفوظ نہیں ہے، عیسائی محفوظ نہیں ہے، سکھ تو پہلے ہی سکھوں کا تو قتل عام کیا جا چکا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے لیے الگ وطن خالصتان چاہتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور سکھوں پہ جو نسل کشی کی گئی، سکھوں کا جو قتل عام کیا گیا تھا، تو اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں اس وقت، اور اندرا گاندھی کو انہی سکھوں نے ہی ٹھکانے لگایا تھا، قتل کر دیا تھا، اور وہ غصہ، وہ غم آج تک سکھ نہیں بھولے، اور ان کی اگلی نسل تک یہ زہر جو ہے وہ جا چکا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بات صحیح کہی ہے کہ آر ایس ایس کے غنڈوں کی وجہ سے سارا جو سسٹم ہے وہ دباؤ میں ہے، اور اس کا ہم نے عملی منصوبہ، عملی طور پہ مظاہرہ جو ہے وہ ہم نے کل دیکھا جب سپریم کورٹ، بھارتی سپریم کورٹ میں 370 اور 35A کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں کل فرسٹ ہیئرنگ تھی، اور سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر 2 ہفتے کے لیے ہیئرنگ جو ہے وہ معطل کی ہے، 2 ہفتے کے لیے ملتوی کی ہے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کیس کو سنا جائے۔ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ وہاں کے جو سپریم کورٹ ہے، وہاں کے جو جج ہیں، وہ بھی دباؤ کا شکار ہیں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ، یہ کیس میرٹ پہ سننے کی کوشش کی تو نہ وہ محفوظ رہیں گے، نہ ان کے گھر محفوظ رہیں گے ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں۔ بالکل عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک بات جو آر ایس ایس کو وہ نازسٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہٹلر اور نازی پارٹی، چوئس صاحب، ہٹلر کیا تھا؟ یہودیوں کی اس نے نسل کشی کی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، یہودیوں کی نسل کشی کی تھی، اور وہ نازی جرمنی ایک پورا سپیریورٹی کا ایک نظریہ لے کے آیا تھا۔ اور عمران خان نے اور موجودہ حکومت نے جو نازی جرمنی سے ان کو آر ایس ایس اور مودی کی جو نسل کشی کی پالیسی ہے اس کے ساتھ جو اس کو ملایا ہے، اس میں پوری دنیا میں اب اس وقت یعنی پاکستان کے اس نظریے کو پذیرائی مل رہی ہے اور حمایت کی جا رہی ہے کہ واقعی مودی جو ہے قتل عام کر رہا ہے اور نسل کشی پر آمادہ ہے۔ اچھا، وہ ہوا یہ تھا کہ 31 اکتوبر 84 کو اندرا گاندھی نے، چونکہ پہلے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو یعنی امرتسر میں آپ کو پتا ہے دربار، جی ہاں، گولڈن ٹیمپل، دربار صاحب جو ہے ان کا، جی ہاں، مین گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے ان کو یعنی ہلاک کیا تھا۔ یعنی اس کے بعد یعنی 31 اکتوبر صبح 10 بجے اندرا گاندھی کے جو بیانت سنگھ وغیرہ ان کے جو سکھ محافظ تھے، انہوں نے صبح 10:30 بجے ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ اس کے بعد اس رات جس طرح دلی میں سکھوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا بے دردی سے، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی اور وہ آج تک نہیں سنبھل سکے۔ تو یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن آپ نے ایک نوٹ کیا کہ 25 کروڑ مسلمان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے میں اس وقت تک کم از کم میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ ہندوستان میں کوئی ہلچل ہو۔ حالانکہ بنگلہ دیش میں وسیع پیمانے پہ ہزاروں مسلمان جو ہے یا
बंगाली निकले हैं। बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब। मसला यही है कि सिखों का कत्लेआम करके ये एक साइड पे हो गए और उनके मजहबी जो मुक़द्दस इबादत गाह थी गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे आज भी खून के निशानात मौजूद हैं। और अगर आप अमृतसर जाएं तो वहाँ की जो सिख बिरादरी है वो आज भी वो गम और गुस्सा और वो जहर वो अपने अंदर लेके बैठी है। और दुनिया में बसने वाले तमाम सिख जो हैं वो उस दिन के इंतज़ार में हैं कि किस दिन खालिस्तान आज़ाद होगा और अलग वतन होगा। और ये एक बात बता दूं जो ख़ास तौर पे दो कौमी नज़रिए की बात की गई नाजरीन के लिए कि 72 साल बाद उस वक्त कश्मीरी क़यादत को, ये महबूबा मुफ्ती और उमर फ़ारूक इनके जो वालिद थे अब्दुल्ला साहब, उनकी बात कर रहा हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको समझाया बुझाया और कहा कि आप पाकिस्तान के साथ आएँ, ज़्यादा खुद मुख्तारी के साथ आएँ और इंडिया के साथ इल्हाक मत करें, ये आपको बहुत रुसवा करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती के आबाओ अजदाद ने और उमर फ़ारूक के आबाओ अजदाद ने यह बात नहीं मानी और उसका नतीजा ये निकला कि आज उनके साथ भी जो मुआहिदा किया गया था वो भी ख़त्म किया। और महबूबा मुफ्ती 72 साल बाद कह रही हैं कि दो कौमी नज़रिया एक हकीकत थी, है और रहेगी, और हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि पाकिस्तान के बजाय हमने हिंदुस्तान को और हिंदुओं को तरजीह दी। तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, ये जो कार्ड खेला है मोदी ने, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है। और आज जो तकरीर की इमरान खान ने कानून साज असम्बली में, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े पैगाम दिए हैं मोदी जी को। और मोदी का नाम लेके उन्होंने ये कहा है कि आपने जो करना था कर चुके। उन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक ब्लंडर का नाम दिया है। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी की तरफ जाएगा कश्मीर। उसके बाद इस वक्त चौधरी साहब पाकिस्तान दोनों लेवल्स पे अपनी तैयारी कर रहा है। एक है जंगी मैदान में कि जंग कैसे लड़ी जाएगी और क्या क्या ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, और दूसरा है डिप्लोमेटिक लेवल पे। जो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उनको ख़त लिखा जा चुका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़त लिखा है और मलिहा लोधी साहिबा ने वो ख़त सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट तक पहुंचा दिया है। और साथ एक वो कहते हैं ना अर्जेंट हेयरिंग के लिए भी एक साथ चिट्ठी लगाई है कि ये तमाम मेंबर ममालिक तक पहुंचाया जाए हमारी दरख्वास्त, और इस इशू को टेकअप किया जाए, बहस के लिए रखा जाए और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। क्योंकि मोदी जी के इक़दाम, भारत के इक़दाम से न सिर्फ ख़ित्ता बल्कि आलमी अमन ख़तरे में पड़ सकता है। कश्मीर का मामला ख़ास तौर पे, और ये बात सही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि कश्मीर एक मसला जो बिल्कुल क्या कहना चाहिए खामोश था, दुनिया की नज़रों से ओझल था, सिर्फ़ दो तरफ़ा था, वो अब कसीरुल जहती हो चुका है। वो एक आलमी मसला बनता जा रहा है। कोई तस्लीम करे या ना करे वो बनता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है